کہتے جی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے لیکن بیوی حاملہ ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو طلاق نہ دی جائے، اگر عورت ایام حیض میں ہو تو طلاق نہ دی جائے۔ یہ نہیں کہ ہوگی نہیں، اگر دے گا تو ہوگی۔ یہ تو نہیں کہ گولی مارا تو طلاق والی کو گولی نہیں لگے گی، حمل والے کو گولی نہیں لگے گی، طلاق ہو گئی بھائی۔ اور طلاق بھی اس نے 3 دفعہ دیے تو 3 طلاقیں ہو گئیں۔ جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے ابو ظبی نے لکھا ہے کہ یا قوی القادر المقتدر قونی وقو قلبی، یہ ہاتھ رکھ کے پڑھا کریں ہر نماز کے بعد 7 دفعہ، یا قوی القادر المقتدر قونی وقو قلبی۔ اور شوگر کے لیے یہ ہے کہ زیتون کا جو خالص تیل ہے اس کے 2 بڑے چمچے نہار منہ پئیں صبح اور 2 چمچے رات کو سوتے ہوئے۔ اگر عورتیں حرم میں موجود ہیں تو وہ جنازہ پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ جنازہ پڑھنے کے لیے نہ آئے، یہ نہیں کہ بیٹھی ہے تب بھی نہ پڑھے۔ رفع یدین کے ساتھ بھی نماز ہوتی ہے اور رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے۔ جو بندہ خود بھی صاحب استطاعت ہے وہ ایجنٹ سے کہے کہ میں تمہیں اتنے بندے لا کے دیتا ہوں تو مجھے فری میں حج کروائیں، بالکل ناجائز ہے۔ یعنی تم بندے بیچتے ہو۔ قرآن و حدیث کے نام پر انگوٹھے چومنا جو ہے بالکل ناجائز ہے۔ قرآن و حدیث کے نام پر حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھیں، یہ نہیں کہا کہ انگوٹھے چومیں۔ اور پھر کچھ اس پر بھی اللہ نے آپ کو حرم میں بٹھایا ہے، غور کریں کہ انگوٹھے تم اپنے چومتے ہو اور احسان محمد مصطفیٰ پہ ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ یا تو تم جو نام لے حضور کا اس کو چومو، نہ کہ اپنے انگوٹھے چومو، بالکل ناجائز ہے اور بدعت ہے۔ صفا مروہ دوڑتے ہوئے مجھے پیشاب کا تقاضا ہو گیا، 3 چکروں کے بعد میں گیا، میں نے پھر وضو بنایا، پھر آگے باقی شروع کیا، ٹھیک ہو گیا۔ میں بوڑھی والدہ کے ساتھ آیا ہوں عمرے کے لیے، مطاف میں نہیں آنے دیتے، تو میں احرام کی چادر پہن کے ان کو لے جاؤں تو لے جاؤ۔ میں اکثر بیمار رہتا ہوں اور میری اولاد نرینہ بھی نہیں ہے، بھئی شفا کے لیے تو سب سے بڑا علاج سورۃ فاتحہ ہے کہ ہر نماز کے بعد خود سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کرو۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا یا حج کیا، اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر سکتا ہے، پھیر سکتا ہے۔ اگر عمرے کے بعد اس نے سر پہ ٹک لگائے ہیں تو دم ہے، اگر چوتھا حصہ بالوں کا کٹ گیا ہے تو دم نہیں ہے۔ جس پر دم لازم ہے وہ بالغ بھی ہو اور صاحب نصاب بھی نہ ہو۔ بہرحال یہ ہے کہ اس پر دم تو ہو گئی، بالغ نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہوگی، بالغ ہے دم پڑ گئی۔
ایک لڑکے نے اپنی حاملہ بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئیں۔ نماز میں بعض لوگ سلام پھیرنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے، وہ بھی بیچارے اپنے دماغی کمزوری کے لیے پڑھتے ہیں، یا قوی ہو یا قوی ہو، اللہ کا نام لے کے، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ ہمارے قصبے کے علماء نے شادی پر یہ ڈھول دمکے منع کر دیے ہیں، ٹھیک کیا ہے۔ میت کی تدفین کے بعد اگر وہاں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگے کوئی حرج نہیں، قبر پہ جنازہ پڑھے تب بھی جائز ہے۔ خواتین نے اگر عمرہ کرنا ہے تو پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھیں یا جیرانہ سے باندھیں۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا، احرام باندھنا بھول گیا، پھر جدے سے آگے احرام باندھا، دم تو پڑ گئی چونکہ میقات گزر گیا۔ میرا بھانجا ریاض سے آ رہا ہے، یا تو ریاض سے ہی احرام باندھ کے آئے، یا جب طائف آ جائے تو میقات سے احرام باندھ لے۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے؟ کوئی شرط نہیں۔ ابھی عشاء کی نماز کے بعد سونے سے بھی پہلے اگر تم تہجد پڑھ لو تو جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ آخر رات میں پڑھے۔ حرم شریف میں بد نظری سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ کہتا ہے کہ ہم کمائی بھی اچھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے گھر والے ہماری شادی جلدی کرنا نہیں چاہتے۔ تم کمائی چھوڑ دو پھر خود کریں گے۔ کہو جی جب میں کماتا تھا تم نے میرا کون سا کام کیا ہے؟ تم نہیں کرتے میں بھی نہیں کرتا۔ انشاءاللہ 8 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ اسی لیے نہیں کرتے کہ یہ کمانے والا تو بیوی کے ساتھ چلا جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم دونوں میاں بیوی نے طواف کر لیا، لیکن صفا مروہ نہیں دوڑے، کمرے میں چلے گئے، حل کروا لیا، دم پڑ گئی دونوں پر الگ الگ۔ دوسرا عمرہ ادا کرنے کے بعد سر پہ تھوڑے بال رہ گئے ہیں تو اس طرح پھروائیں، نہیں پھرائے تو دم لگے گی۔ بہرحال اگر بال چھوٹے ہوں تو اس پر اس طرح پھروانا ضروری ہے۔ عورتیں اگر طواف کے دوران پردہ نہ کریں، طواف تو ہو جائے گا لیکن گناہ تو ہے نا جی۔ اور اپنے خاوند کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، لیکن خاوند ساتھ ہو تو اچھی بات ہے۔ نفلی طواف میں کندھا نہیں کھولا جاتا، کندھا کھولا جاتا ہے جب عمرہ کرنا ہو، جب صفا دوڑنی ہو۔ بوسہ دینا سنت ہے کہ حضور نے بوسہ دیا ہے، اس سے بڑی دلیل اور سنت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن نہ دے سکے رش کی وجہ سے تو اشارہ کرے۔ کاروبار دن بدن خراب ہو رہا ہے، استغفار زیادہ پڑھو۔ اگر واپسی پر مدینہ منورہ سے احرام باندھا ہوا ہے، بس کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، سردی محسوس ہوئی تو سر پہ کپڑا باندھا، بہرحال بعد میں اتار دیا ہوگا، لازمی بات ہے، تو کچھ خیرات کر دے 10-20 ریال۔ ظالم آدمی ہے، وہ ہماری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ اللہ کے آگے 2 رکعت پڑھ کے روزانہ دعا بھی کیا کریں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کم از کم 500 دفعہ پڑھا کریں۔
دوران طواف ہر چکر پہ بیٹھ جائے پھر قرآن پڑھے، ایسا نہیں ہے. ویسے بیٹھ کے دم لے لے، یہ نہیں کہ پھر قرآن پڑھتا رہے پھر اٹھ کے ایک چکر کر لے پھر قرآن شریف پڑھنا شروع کر دے، یہ نہیں. عمرے والا اپنا حل خود کر سکتا ہے. اگر نماز جنازہ کی دعا نہ آتی ہو تو بس اللہم اغفرہم، اللہم اغفرہم، اللہم، بس ایک لفظ یاد کر لو. اگر ہم مکہ سے احرام باندھ رہے ہیں یا چادریں باندھ رہے ہیں، پھر جیرانہ جا کے مسجد عائشہ جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر، ٹھیک ہے. اصل احرام تو اس وقت ہوگا جب نیت کرو گے، صرف چادریں باندھنے سے تو احرام نہیں ہو جاتا. دعوت تبلیغ کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر صحیح اخلاص سے کوئی جماعت کام کر رہی ہے تو یہی تبلیغی جماعت ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں. بیوی بچے بیمار ہیں، کہتے ہیں جادو ہے، تو سورۃ البقرہ اپنے گھر میں روزانہ پڑھا کرو، سارے پڑھو تو انشاءاللہ جلدی نکل جائیں گے. دم کا معنی ہوتا ہے ایک دمبا یا ایک بکرا یا ایک بکری دینا. میرا عمرہ ہو چکا ہے، ویسے چادریں پہن کے احرام کروں، دیکھو بھئی میں تو نہیں کہہ سکتا کہ جائز ہے، لیکن مجبوری ہو تو ٹھیک ہے. اسلام میں حاکم کی شرائط یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو نافذ کرے. جن کو اللہ تبارک و تعالی حکومت دے تو وہ کیا کریں؟ اللہ کے دین کو مضبوط کریں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں. بہرحال یہ ہے کہتا ہے کہ اسلامی ملکوں میں جتنے بادشاہ ہیں وہ ان صفتوں کے حامل ہیں، تو رعایا کون سی صفتوں کا حامل ہے؟ ان صفتوں پر اگر عمل ہوتا تھا تو رعایا بھی تو صحابہ ہوتے تھے، تابعین ہوتے تھے. جب تم رعایا ہو تو حاکم اسی طرح کے ہوں گے. اگر ہم عمرہ کر کے حضور کے نام ہدیہ کریں کوئی حرج نہیں، صحابہ کے نام تب بھی جائز ہے. بہرحال دوسرے دن میں نے عمرہ کیا، بال چھوٹے تھے، بال نہیں کٹوائے اور بغیر بال کٹائے غسل کر کے میں نے عمرہ کھول لیا، دم پڑ گئی. فوٹو یا ویڈیو سب ناجائز ہے. حرم کے صحن میں اگر صفیں ملی ہوئی ہے بالکل جماعت کی ثواب ملے گا. پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہے، آپ مجھے نہیں سمجھ آتا. صفا مروہ میں اگر وضو نہیں رہا پھر بھی صفا ہو جائے گی. آپ کا درس ہفتے میں کتنے دن ہوتا ہے؟ 4 دن ہوتا ہے، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بنے آج. پھر 2 دن جو ہے وہ ایک شیخ کا درس ہوگا، پھر جمعہ کو چھٹی ہوگی، پھر ہفتے کو پھر میرا درس ہوگا انشاءاللہ. عمرے کے بعد احرام کو دھونا کوئی ضروری نہیں. عمرہ کرنے سے احرام پلید ہو گیا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے دھونے کی. معدے میں تکلیف ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہمارے پاس تو بھئی وہی ایک ہی وظیفہ ہے جو حضور نے فرمایا ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ شافیہ ہے، یہ شفا ہے. اسی کو تم خود 7 دفعہ دم کر کے ہر نماز کے بعد پانی پیا کرو. کہتا ہے جی کہ مستورات کے لیے طواف کے اوقات الگ کر دیے جائیں. اسی اوقات میں مردوں نے اگر ایئرپورٹ جانا ہو پھر کیا کریں؟ اپنے عقل نہ لڑایا کرو. یہاں بھی علماء رہتے ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی، کوئی حل نہیں، یہی رہے گا جو چل رہا ہے. حضور کے زمانے میں بھی یہی تھا، عورتیں مرد اکٹھے طواف کرتے تھے. صرف احتیاط یہ ہوتی تھی کہ عورتیں باہر چل کے طواف کریں. ایک دن میں آدمی کتنے طواف کر سکتا ہے؟ جتنی ہمت ہو. عبادت ہے نفلی، جتنے طواف کر سکتے ہو کرو.
اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم نور وجوهنا بنور الايمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقرآن، اللهم ثبتنا على الایمان، اللهم ارزقنا حسن الختام۔ یا اللہ تمام لوگوں کی حاضری منظور فرما، یا اللہ ہر مسلمان کو نمازی بنا، یا اللہ اپنے دین پہ استقامت نصیب فرما، یا اللہ حضور کی محبت نصیب فرما، صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما، علماء اولیاء کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔